ایک تاریخی واقعہ سید زادہ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں لوگ شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی شامل تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کوئی شخص ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ اسی دوران ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور مؤدب انداز میں عرض کرنے لگا، حضور، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہوں۔ سلطان نے حیرت سے پوچھا، شرائط کیا ہوں گی؟ دیہاتی نے جواب دیا، حضور، 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، تب زیارت ممکن ہے، لیکن میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے فوراً شرط منظور کر لی اور اس شخص کو چلے پر بھیج دیا۔ گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمے آ گیا۔ 6 ماہ گزر گئے۔ سلطان نے اس شخص کو دوبارہ دربار میں بلایا اور پوچھا، بتاؤ، کیا زیارت ہوئی؟ دیہاتی نے شرمندگی سے کہا، حضور، کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، اگر اجازت ہو تو مزید 6 ماہ لگیں گے۔ سلطان نے ایک بار پھر اجازت دے دی۔ 6 ماہ اور گزر گئے۔ اب پورا 1 سال ہو چکا تھا۔ دیہاتی کو دوبارہ دربار میں پیش کیا گیا۔ سلطان نے سخت لہجے میں پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ زیارت کرائی یا نہیں؟ یہ سن کر دیہاتی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے، گھر میں فاقے تھے، اس لیے میں نے ایسا کرنے کی جسارت کی۔ سلطان محمود غزنوی نے دربار کے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور کہا، بتاؤ، اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، اس شخص نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں موجود ایک نورانی چہرے والے بزرگ یہ سن کر بولے، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان نے دوسرے وزیر سے رائے لی۔ وہ کہنے لگا، حضور، اس شخص نے فراڈ کیا ہے، اس کا گلا مت کاٹیے، بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ ذلیل ہو کر مرے۔ وہی بزرگ دوبارہ بولے، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بھی درست فیصلہ دے رہا ہے۔ سلطان نے حیران ہو کر اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، ایاز، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے نرمی سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال تک ایک غریب کے بچے پلتے رہے، نہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی آئی اور نہ اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانیں تو اسے معاف فرما دیں، اگر اسے قتل کر دیا گیا تو اس کے معصوم بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ سن کر وہی نورانی چہرے والے بابا جی بولے، بادشاہ سلامت، ایاز بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ سلطان نے بابا جی کو بلایا اور ادب سے پوچھا، بابا جی، آپ نے تینوں وزیروں کی باتوں پر کہا کہ وہ صحیح ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بابا جی مسکرا کر بولے، بادشاہ سلامت، پہلا وزیر جس نے کہا اس کا گلا کاٹا جائے وہ قصائی کے خاندان سے ہے، گلا کاٹنا اس کے خون میں ہے، اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا۔ غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے کہ آپ نے قصائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرا وزیر جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اس کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھلتا تھا، اس نے بھی اپنا خاندانی رنگ دکھائے۔ ایسے شخص کو وزارت دینا بھی آپ ہی کی غلطی ہے۔ لیکن ایاز سید زادہ ہے۔ سید کی شان یہ ہے کہ وہ اپنا سارا خاندان کربلا میں قربان کر دیتا ہے، لیکن بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ یہ سنتے ہی سلطان محمود اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، ایاز کی طرف دیکھا اور حیرت سے پوچھا، ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، بادشاہ سلامت، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھول دیا۔ اب میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ ایاز نے بابا جی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ سلامت، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ اگر یہ تاریخی واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔